اور کہتے ہیں جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں از سر نو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ فرما دیجئے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے خیال میں ان چیزوں سے بھی زیادہ سخت ہو کہ اس میں زندگی پانے کی بالکل صلاحیت ہی نہ ہو۔ پھر وہ اس حال میں کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ فرما دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا۔ پھر وہ تعجب اور تمسخر کے طور پر آپ کے سامنے اپنے سر ہلا دیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ فرما دیجئے امید ہے جلد ہی ہو جائے گا۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرتے ہوگے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو۔ اور آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہتر ہوں۔ بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد بپا کرتا ہے۔ یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور تمہارا رب تمہارے حال سے بہتر واقف ہے، اگر چاہے تم پر رحم فرما دے یا اگر چاہے تم پر عذاب کرے۔ اور ہم نے آپ کو ان کے امور کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں آباد ہیں، اور بے شک ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ فرما دیجئے تم ان سب کو بلا لو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو، اور وہ تم سے تکلیف دور کرنے پر قادر نہیں ہیں اور نہ اسے دوسروں کی طرف پھیر دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں یعنی ملائکہ، جنات، عیسیٰ، عزیر علیہ السلام وغیرہ ہم کی بت اور تصویریں بنا کر انہیں پوجتے ہیں، وہ تو خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے بارگاہ الہی میں زیادہ مقرب کون ہے، اور وہ خود اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور وہ خود ہی اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خود معبود برحق کے سامنے جھک رہے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، اور کفر و سرکشی کرنے والوں کی کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم اسے روز قیامت سے قبل ہی تباہ کر دیں گے، یا اسے نہایت ہی سخت عذاب دیں گے۔ یہ امر کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو اب بھی ان کے مطالبہ پر نشانیاں بھیجنے سے کسی چیز نے منع نہیں کیا، سوائے اس کے کہ انہی نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلا دیا تھا، سو اس کے بعد وہ فوراً تباہ و برباد کر دیے گئے اور کوئی مہلت باقی نہ رہی۔ اے حبیب، ہم آپ کی بعثت کے بعد آپ کی قوم سے یہ معاملہ نہیں کرنا چاہتے، اور ہم نے قوم ثمود کو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کھلی نشانی دی تھی، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں نہیں بھیجا کرتے مگر عذاب کی آمد سے قبل آخری بار خوف زدہ کرنے کے لیے۔ پھر جب اس نشانی کا انکار ہو جاتا ہے تو اسی وقت تباہ کن عذاب بھیج دیا جاتا ہے۔ اور یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ بے شک آپ کے رب نے سب لوگوں کو اپنے علم و قدرت کے احاطہ میں لے رکھا ہے، اور ہم نے تو شب معراج کے اس نظارہ کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا ہے۔ ایمان والے مان گئے اور ظاہر بین الجھ گئے، اور اس درخت شجرۃ الزقوم کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں مگر یہ ڈرانا بھی ان میں کوئی اضافہ نہیں کرتا سوائے اور بڑی سرکشی کے۔